السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسہ لے کر پھر حاضر ہوں۔ تو نمبر 1 ہے ہمارا اسلامی تاریخ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے پیغمبروں میں، اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے، یعنی ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت بھی کی، اور جھوٹے معبودوں کی بے کسی کو بڑی قوت اور شدت سے بیان کیا۔ جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے امن اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا، اور وہ زندہ سلامت آگ میں رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو وہ اپنے اہل خانے کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ نے قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو سرزمین مکہ میں آباد کیا۔ پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ کن کی؟ حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو تیسری بیوی کا نام ہے حضرت قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے، اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ تیسری بیوی کا نام حضرت قطورہ تھا، اور دوسری بیوی کا نام سارہ تھا، اور پہلی بیوی کا نام حضرت حاجرہ تھا جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، سارہ جن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر بسنے والی قوم کو قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ تو آپ سمجھے کہ جو ہے انبیاء کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی انبیاءوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یعنی حضرت سارہ پہلی بیوی تھیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ادھر جو ہے دوسری بیوی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سارہ ہے جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے بنی اسرائیل میں لگاتار انبیاء آتے رہے۔ تو آپ سمجھ گئے۔ تو نمبر 2 ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یعنی درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ کون ہو لیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بتلا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑ بھی سلام کرتے تھے۔ تو نمبر 3 ہمارا ایک فرض کے بارے میں، روزے کی فرضیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، افطار کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ کل ہم نے جو ہے افطار سے پہلے کی دعا بتلائی تھی، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اب جو ہے نا افطار کے بعد کی دعا بتلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وبلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ افطار کے بعد دعا پڑھ لیا کریں۔ ایک بار پھر سے اس کو یاد کر لیں، ذهب الظمأ وبلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔
تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں دعا کا قبول ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں دعا ضرور زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ نمبر 7 ہے ہمارا دنیا کے بارے میں، یعنی کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ اس لیے کافروں کے مال سے تعجب میں مت پڑو۔ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ کہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان لوگوں پاس تو کتنے بہترین سے بہترین مکان بنے ہوئے ہیں، کتنی بہترین سے بہترین بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے مال سے تعجب میں مت پڑنا۔ تو نمبر 8 ہے ہمارا آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی آپس میں محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگی۔ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اس جماعت کا اللہ تعالیٰ حلیہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کی شکل و صورت اور چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوگی۔ ان سب کے دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، جن میں بغض و عداوت اور حسد نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے جنت کی ایسی 2 خوبصورتیں حوریں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا باہر سے ہی نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ اہل جنت کی آپس میں محبت بتا رہے ہیں، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کی شکل و صورت کا حلیہ بتلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نمبر 9 ہے طب نبوی سے علاج، یعنی مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اس کا فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا، ہم لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے ہمارے منہ سے بدبو نکلتی ہے، تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ یہی کریں کہ ہم مسواک کر لیا کریں، اور مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ منہ کی بدبو بھی ختم کرتی ہے، اور دماغ کو پاک صاف بھی کرتی ہے، اور یہ بلغم کو بھی کاٹتی ہے، اور یہ نگاہ کو بھی تیز کرتی ہے، اور آواز کو بھی صاف کرتی ہے۔ اس کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، جتنے لکھے تو اتنے آپ لوگوں کو بتلا دیے۔ تو نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے پہلے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔